اعتدال نیوز اسٹوڈیو سے آپ کا میزبان عرفان مغل حاضر خدمت ہے۔ آج میرے ساتھ اعتدال نیوز اسٹوڈیو میں سینئر صحافی ابو المعظم ترابی موجود ہیں، جو مختلف پروگرام میں اپنے اظہار خیال کرتے رہتے ہیں اور آپ لوگوں کو بتاتے رہتے ہیں کہ پاکستانی اور علاقائی صورتحال جو ہے اس وقت کہاں جا رہی ہے۔ تو آج ہم نے ملکی سیاسی صورتحال کے حوالے سے گفتگو کرنے کا سوچا ہے کہ ملک میں جیسے جیسے کرونا کی صورتحال بڑھتی جا رہی ہے، اس طرح سیاسی صورتحال میں بھی تیزی آتی جا رہی ہے۔ اس وقت جو سب سے اہم بات ہے وہ جہانگیر ترین کا ملک سے باہر جانا ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ دیگر 3-4 باتیں اور بھی ہیں جن پر ہم گفتگو کرنا چاہتے ہیں۔ جیسے کہ شیخ رشید نے کہا ہے کہ شہباز شریف مصالحت چاہتے ہیں، اس کے علاوہ کرونا کی بھی تازہ ترین صورتحال ہے، دیگر کچھ سیاسی ایشوز ہیں جو آج کل بہت زیادہ سرگرم ہیں جن کی باز گشت۔ تو اس حوالے سے جناب میں ابو المعظم ترابی صاحب سے پوچھتا ہوں سب سے پہلے کہ چینی کے اسکینڈل کے بعد جہانگیر ترین کا ملک سے باہر جانے کو آپ کس نظر میں دیکھتے ہیں؟ آپ کیا سمجھتے ہیں کہ اس کے پیچھے کیا محرکات ہو سکتے ہیں؟ کورونا کی صورتحال اگر ہم دیکھیں تو کورونا نے حکومت کو بہت فائدہ دیا سیاسی طور پہ، کہ یہ جو سیاسی سرگرمیاں تھیں وہ کورونا کے نام پہ جو ہے وہ محدود نہیں بلکہ ختم ہو کر رہ گئی، اور حکومت کی جو ساری توجہ تھی وہ کورونا کی طرف تھی، اور اپوزیشن بھی مکمل طور پہ ایک طرح سے خاموش ہو گئی تھی۔ تو بڑے ایک حکومت کو آسانی مل گئی تھی، سہولت پیدا ہو گئی تھی، لیکن جب آٹے اور چینی کا بحران آیا اور اس کی رپورٹ پیش آئی تو یک دم گرمی آ گئی، اور حکومت کے لیے مشکلات اس لیے پیدا ہو گئیں کہ صرف اس میں اپوزیشن کے لوگ ہی ملوث نہیں تھے بلکہ حکومت کی اہم شخصیات، اپنے وزراء، بلکہ یوں سمجھیے کہ وزیر اعظم کے دست راست، تو خاص طور پہ جہانگیر ترین۔ اب جہانگیر ترین کو ان کے عہدے سے ہٹا دیا گیا، اور پی ٹی آئی سے ان کی خفگی بھی ہو گئی، حتیٰ کہ وزیر اعظم سے بھی ان کی دوری اور ناراضگی ہو گئی۔ تو اب کل پھر اجلاس ہونے جا رہا ہے، اور وزیر اعظم کی صدارت میں اعلیٰ سطحی اجلاس ہوگا، اور اس میں پھر فیصلہ ہونے جا رہا ہے کہ یہ جو چینی چور ہیں یا چینی کا جو بحران پیدا کرنے والے ہیں یا سبسڈی لینے والے ہیں ان کے خلاف کارروائی ہوگی۔ تو اس میں سر فہرست جو ہے اس میں جہانگیر ترین ہے۔ تو اب جہانگیر ترین کا یہاں سے جانا دو لحاظ سے میں سمجھتا ہوں کہ اہم ہے۔ ایک تو یہ کہ جہانگیر ترین کے حوالے سے یہ بات آ گئی تھی کہ وہ وزیر اعظم سے ناراض ہو گئے، پی ٹی آئی سے ناراض ہو گئے ہیں، تو ان کی ناراضگی جو ہے یہاں پر حکومت کے لیے مشکلات پیدا کر سکتی تھی، اپوزیشن کے لیے آسانیاں پیدا کر سکتی تھی۔ آپ کو یاد ہوگا، قوم کو بھی یاد ہوگا کہ جہاز کا استعمال اور ایم این ایز اور ایم پی ایز کو جہاز میں بھر کے لے جائیں اسلام آباد لانا۔ اور حالیہ انہوں نے آپ کی بات میں کاٹ رہا ہوں، حالیہ انہوں نے کچھ 1-2 انٹرویوز میں اس چیز کا اظہار بھی کیا ہے کہ پنجاب اور وفاق کی حکومت میں ان کا بہت بڑا کنٹریبیوشن ہے۔ بالکل، تو وہ جو ایم این ایز ہیں، ایم پی ایز ہیں، وہ یوں سمجھے کہ انہوں نے خریدے اور حکومت کے حامی بنائے۔ تو یقینی بات ہے کہ اگر وہ اس وقت خرید سکتے تو پھر بھی خرید سکتے ہیں، اور خرید کر انہیں قائل کرنے کا کہہ رہے ہیں کہ انہوں نے قائل کیا تھا ان لوگوں کو۔ وہ یہ تو حکومت کہے گی، یا ہم تو واضح طور پہ ایک بات کہیں گے کہ خریداری تھی جو تو مارکیٹ ہے، اور یہ لوگ جو تھے برائے فروخت تھے، تو کل بھی برائے فروخت تھے، آج بھی برائے فروخت ہو سکتے ہیں، کل وہ خرید سکتے تھے، آج بھی خرید سکتے ہیں۔ یہ وہی الیکٹو پلس ہے جو ہر وقت حکومت بنانے میں اپنا کردار ادا کرتے ہیں۔ ماشاء اللہ کے دور میں بھی وہ ہوتے ہیں، جمہوریت کے دور میں بھی وہ ہوتے ہیں، پی 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 مسلم لیگ نون کے دور میں بھی ہوتے ہیں، اور پی ٹی آئی کے دور میں بھی وہی لوگ ہیں، چاہے وہ آزاد حیثیت سے جیتے ہیں، چاہے وہ پارٹی کے ٹکٹ پہ جیتے ہیں۔ تو یہ جہانگیر ترین کا ایک تو اس لحاظ سے حکومت نے ان کو راستہ دے دیا ہے کہ یہ یہاں سے چلے جائیں تو ہمارے لیے مشکلات پیدا نہیں ہوگی، پریشر بھی کم ہو جائے گا۔ اور جہانگیر ترین کے لیے یہ فائدہ ہے کہ ان کے لیے جو مشکلات پیدا ہونی تھی یا ان کی وجہ سے جو حکومت کو مشکلات پیدا ہونی تھی تو وہ اس سے بچ کر وہ بھی چلے گئے۔ تو ایک تو یہ ہو سکتا ہے، پہلو ہے ایک زاویہ نگاہ یہ ہو سکتا ہے۔ دوسرا یہ ہے کہ یہاں سے ان کا جانا جو ہے، آپ کو پتہ ہے کہ لندن میں سیاستدانوں کا جانا اور وہاں ٹھہرنا، قیام، یہ بڑا اہم ہوتا ہے پاکستان کی سیاست کے لحاظ سے۔ تو ابھی نواز شریف کا وہاں ہونا
اور جہانگیر ترین کا بھی اب وہاں جانا تو اس لحاظ سے وہ ممکن ہے کہ نواز شریف کے ساتھ جا کر بھی وہ کوئی ایسی ڈیل کریں، کوئی ایسی مذاکرات کریں کہ حکومت کے ساتھ کوئی مفاہمت اور مصالحت کی صورتحال جو وہ مزید بہتر ہو سکے. اور ابھی جو یہ ایک معاملہ شہباز شریف کے حوالے سے پیدا ہو گیا ہے کہ وہ آ تو گئے ہیں، جا نہیں سکیں گے، اور ابھی انہیں گرفتاری کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے. اچھا، آپ نے طرف سے کہا ہے کہ نواز شریف کے ساتھ مصالحت، تو نواز شریف کا جو جانا ہے پہلے بیماری کے لیے انہوں نے میرا خیال ہے 60 دن کی عدالت نے اجازت دی تھی، اب تو ایک طویل کافی عرصہ ہو گیا ہے، تصاویر بھی ان کی وائرل ہو رہی ہیں، ویڈیو بھی آ رہی ہیں، اور جس میں وہ کافی صحت مند بھی نظر آ رہے ہیں، اور حکومت کا وہ موقف جو عمران خان کا ماضی میں رہا ہے اس میں یکسر تبدیلی آ گئی ہے. NRO نہیں دوں گا تھے بہت سخت موقف کے ساتھ، تو کیا اب ان کا جانے کو آپ یہ نہیں سمجھ رہے کہ وہ ایک ڈیل کے ذریعے گئی ہے؟ یہ جو NRO نہیں دوں گا، اب آپ نے وہ جملہ نہیں سنا اور نہ سننے میں آ رہا ہے، تو اس کی وجہ یہی ہے کہ NRO تو لیا بھی گیا اور دیا بھی گیا، اور وہ لینا دینا جو تھا وہ NRO کا جو ایک جملہ تھا اس کے لیے اس کے خاتمے کی اور اس کی موت کی وجہ ثابت ہے. بالکل. اچھا، یہ آپ شہباز شریف کی بات کر رہے تھے. شہباز شریف کی گرفتاری کے لیے بھی چھاپے مارے جا رہے ہیں، گزشتہ روز بھی چھاپہ نیب نے مارا ہے تو گرفتاری نہیں ہو سکی ہے. اس کے بعد آج جو مختلف اخبارات میں اور ویب سائٹس ہیں ان پہ شیخ رشید کا بیان آیا ہے، انہوں نے یہ کہا ہے کہ شہباز شریف جو ہیں وہ مصالحت یا مفاہمت چاہتے ہیں لیکن عمران خان نہیں چاہتے. تو کیا شہباز شریف کا ایک اپنا پوائنٹ آف ویو یا اپنا ایک سٹینڈ ہے، نواز شریف کا اپنا ہے، تو یہ جو باتیں ہو رہی ہیں آپ کیا سمجھتے ہیں، اس کے پیچھے کیا محرکات ہیں؟ ایک چیز تو بالکل واضح ہے کہ شریف خاندان میں آپس میں اس بنیاد پہ تو اختلافات چلے آ رہے ہیں. نواز شریف چاہتے تھے کہ مریم نواز آگے آئے اور ان کی جانشین وہ بنے، شہباز شریف چاہتے تھے کہ حمزہ شہباز آگے آئے اور وہ ان کا جانشین بنے، اور حمزہ شہباز شریف یہ چاہتے تھے کہ نواز شریف کا جانشین میں بنوں. تو اب یہ جو اختلافات ہیں وہ اندرون خانہ ان کے موجود ہیں، اور ان کی علیحدہ علیحدہ پالیسیاں جو ہے وہ چلتی رہی ہیں، علیحدہ علیحدہ جو ان کا ایک فکر و سوچ ہے وہ چلتی رہی ہے. اور مریم کے ساتھ شہباز شریف کی جو ایک اختلاف کی جو بنیادی وجہ بلکہ اس میں شدت ہے. شدت ہے. اچھا، مریم بھی آج کل کافی خاموش ہیں اس حوالے سے، تو یہ وہی NRO جو دیا گیا ہے اسی کی بنیاد پہ مریم نے بھی خاموش اختیار کی، اور ان کو زیادہ اجازت نہیں ہے کہ وہ حکومت کے خلاف بات کریں اور حکومت کے خلاف بولیں. ٹھیک. ترابی صاحب، تھوڑا سا کرونا کے حوالے سے بھی ہمارے سننے والوں کو بتا دیں کہ کرونا کی جو صورتحال ہے اس کو مطلب ہے اموات کی شرح میں بتدریج اضافہ ہو رہا ہے، لاک ڈاؤن میں نرمی ہو رہی ہے، ساتھ ساتھ اموات اور جو اس میں کاؤنٹنگ میں اس میں اضافہ ہو رہا ہے جو کیسز ہیں، تو اس کو آپ کیسے دیکھتے ہیں؟ اس میں المیہ یہ ہے کہ اگر حکومت پہلے سے ہی ایک ٹھوس اور مؤثر پالیسی بنا لیتی اور ایک منظم منصوبہ بندی کے تحت کنٹرول کرنے کی کوشش کرتی تو بڑا آسان ہو جاتا. لیکن ہم نے دیکھا، آپ نے دیکھا کہ حکومت کی کوئی پالیسی ابھی تک بھی نہیں آ سکی ہے. ٹھیک ہے، اس حوالے سے ٹھیک ہے جی. ہاں، لاک ڈاؤن آپ دیکھیں وزیر اعظم کی اپنی ہے، صوبوں کی اپنی ہے، ڈسٹرکٹ ایڈمنسٹریشن کی اپنی ہے، ہر بندہ اپنے پلیٹ فارم پر اپنی بات کر رہا ہے. کوئی یکسوئی نظر نہیں آ رہی ہے، یکسوئی نہیں ہے، یکجہتی نہیں ہے، یگانگت نہیں ہے. تو اور یہ بالکل اس طرح ہے کہ آپ جیسا سمجھے کر لیں. وفاق نے فیصلہ کر لیا جیسا سمجھا، اپوزیشن سے مشاورت نہیں ہے، اپوزیشن کو برداشت نہیں کر رہے، پھر صوبوں کو اختیار دے دیا کہ ٹھیک ہے جی 28 ترمیم کے تحت آپ اپنا اختیار استعمال کریں، اور پھر ڈی سی صاحبان کو پروونشل حکومت نے اجازت دے دی کہ آپ جیسا چاہیں کر لیں. تو یہ جیسا چاہیں کر لے والی جو بات ہے نا، اس میں یہ کوئی پالیسی نہیں ہے، یہ کوئی اس کے کوئی ثمرات اور نتائج جو ہیں وہ مثبت اور تعمیری نہیں آ سکتے. یہ ایسے امپوز نہیں کیے جا رہے، بس صرف ان کو اپنے جو ہر کوئی اپنے ہر ایک کو جو ہے وہ اپنے اس پہ چھوڑا جا رہا ہے، اپنی رائے پہ، اپنی تجویز پہ یا اپنی فکر و سوچ پہ کہ آپ جیسا چاہیں کر رہے ہیں. تو یہ ایک تو وجہ یہ ہے. لاک ڈاؤن کے حوالے سے وزیر اعظم کی سوچ بہت اچھی تھی کہ مکمل طور پہ لاک ڈاؤن نہیں ہونا چاہیے کہ لوگ روزگار سے محروم ہو جائیں گے اور کرونا کی بجائے جو ہے وہ بھوک سے مر جائیں گے. یہ ان کی سوچ بہت اچھی تھی، لیکن اس پہ عمل نہیں ہو سکا. پھر دوسری جو شکل بنی تھی کہ اسٹیٹ جو ہے وہ مدد کرے.
تو ان کا یہ بڑا اچھا موقف ہے، واضح موقف ہے کہ اسٹیٹ جو ہے وہ یہ اخراجات جو ہے برداشت نہیں کر سکتی، اس پوزیشن میں نہیں ہے، پہلے بھی مالی طور پر اور ہم ویسے ہی بیمار معیشت رکھتے ہیں اور قرضے لے کے ملک کو چلا رہے ہیں، تو یہ ان کی بہت اچھی سوچ تھی. لیکن میرے خیال میں اگر پہلے ہی سے اس طرح کر لیا جاتا کہ آپ 1 ماہ کے لیے مکمل طور پر کرفیو نافذ کر دیتے، لوگوں کو جو ہے گھر پہ کھانا پہنچاتے، اور 14 دن کے اندر آپ دیکھ لیتے کہ کہاں کہاں کن کن لوگوں میں علامات جو ہے وہ ظاہر ہوئی ہیں، وہ بیمار ہیں، ٹھیک ہے، ان کو قرنطینہ میں منتقل کر دیتے، اور مزید 15 دن کے لیے جو ہے ان کا علاج معالجہ کرتے، اور مزید 15 دن کے لیے اور لوگوں کو آپ دیکھتے، تو شاید یہ 1 مہینے میں آپ بہت کچھ کر سکتے تھے، لیکن آپ نہیں کر پائے، پالیسی نہیں دے پائے، تو اب مزید مشکلات بڑھ رہی ہیں، شدت میں اضافہ ہو رہا ہے. اب اس کا ایک ہی طریقہ تھا، اور وہ بھی میں تو سمجھتا ہوں کہ حکمرانوں کی وجہ سے وہ لوگوں کو اب اعتماد نہیں ہے، یقین نہیں ہے، اعتبار نہیں ہے. چاہے یہ ایک تو پہلے عالمی سطح پہ ہی اس میں تنازع کھڑا ہو گیا، یا شکوک و شبہات پیدا کر دیے گئے، یہ جی قدرتی ہے یا مصنوعی ہے. اب اچھا، اب یہ قدرتی ہے یا مصنوعی ہے، بہرحال ایک حقیقت ہے، اور لوگوں کو متاثر کر رہا ہے، لوگوں کو یہ بیمار کر رہا ہے، اور بعض لوگوں کو یہ موت کے دھانے پر پہنچا رہا ہے. یہ تو اس میں تو کوئی دو باتیں نہیں. اب لوگوں کو یہ سوچنا ہوگا کہ اگر کورونا نہیں ہے تو کوئی بات نہیں ہے، اگر کورونا ہے تو آپ اگر ماسک لگا لیں گے، آپ سینیٹائزر کا استعمال کر لیں گے، آپ سوشل ڈسٹینسنگ پہ عمل کر لیں گے، آپ مزید جو احتیاطیں ہیں وہ کر لیں گے، تو یہ آپ کے لیے بہتر ہے، اور آپ اپنے آپ کو بھی بچائیں گے، اپنے خاندان کو بھی بچائیں گے، اور اپنے معاشرے قوم کو بھی. اچھا ترابی صاحب، آخر میں ایک بات کرنا چاہتا ہوں، کورونا سے ہی ریلیٹڈ ہے. ایک تو اس میں مہنگائی کی لہر ایک نظر آ رہی ہے، بتدریج چیزیں مہنگی ہو رہی ہیں کورونا کے ساتھ ساتھ، جہاں لوگوں کی معاشی صورتحال کمزور ہو رہی ہے، مہنگائی بڑھ رہی ہے. ایک تو یہ ہے، اور دوسرا یہ ہے کہ حالیہ دنوں میں پٹرول کی بھی شدید قلت ہے، پٹرول سستا ہوا ہے تو لوگوں کو مل نہیں رہا. ان دو باتوں پر آپ اپنا تبصرہ کر لیں، آپ کیا کہتے ہیں؟ بالکل، دیکھیں لاک ڈاؤن میں لوگوں نے مشکلات جھیلی، اور اس کے بعد جو ہے ہمیں حکومت نے چلے ایک طرح سے عالمی سطح پر جو ہے پیٹرول کی قیمت کم ہو گئی، اور اس کا فائدہ جو ہے حکومت نے عوام کو دینے کی کوشش کی، لیکن بڑے افسوس کی بات ہے کہ نہ مہنگائی کم ہوئی ہے، اور جو پیٹرول سستا کیا گیا ہے اس حساب سے پھر کرائے بھی نہیں کم ہوئے، ٹھیک ہے، کرائے بھی کم نہیں ہوئے، پیٹرول کی قیمت اس حساب سے کم ہوئی جو عالمی سطح پہ کم، جو عالمی سطح پہ وہ تو حکومت نے نہیں دی. حکومت ابھی بھی بہت زیادہ کما رہی ہے ٹیکسز کی شکل میں، چارجز کی شکل میں، تو وہ کمانے کے باوجود بھی اگر کوشش کرے تو چیزوں کی قیمتیں بھی کم ہو سکتی ہیں، ٹرانسپورٹ کے کرائے بھی کم ہو سکتے ہیں. لیکن بڑے افسوس سے کہنا پڑ رہا ہے کہ یہ جو لوگ دعوے کرتے تھے کہ ہم جب اقتدار میں آئیں گے تو ہم ایسا کر دیں گے، ہم ویسا کر دیں گے، یہ حکمران چور ہیں، اگر حکمران چور نہ ہو تو ایسا نہیں ہو سکتا، ٹیکسز نہیں لگ سکتے، مہنگائی نہیں ہو سکتی. تو اب تو 2 سالوں میں یہ انہوں نے ثابت کر دیا ہے کہ نہ نواز شریف ہے، نہ زرداری ہے، نہ مولانا فضل الرحمان ہے، نہ اسود یار ولی ہے، نہ محمود خانہ چکزئی ہے، نہ اور کھانے لٹیرے ہیں. اب تو ایماندار لوگ ہیں، لیکن اس کے باوجود کہ نہ معیشت بہتر ہو رہی ہے، نہ مہنگائی کم ہو رہی ہے، اور نہ ہی جو ہے وہ روزگار کے مواقع لوگوں کو مل رہے ہیں. تو یہ صورتحال آپ دیکھیں، خاص طور پہ اسٹیل مل، انہوں نے کہا تھا کہ یہ لوگ اپنے سرکاری کارخانوں کو انہوں نے ملازمتیں سیاسی اعلان کہتے کہ ملازمتیں دیں لوگوں کو، بالکل 10 کروڑ، وہ جو 1 کروڑ ملازمت دینی تھی، اب 10,000 اہلکار فارغ کیے جا رہے ہیں. کتنے لوگ جو ہیں وہ حکومت نے فارغ کر دیے ہیں، کتنے ہی لوگ جو ہیں کورونا کی وجہ سے بھی اور مہنگائی کی وجہ سے جو ہے وہ کارخانہ تو فارغ کر دیے ہیں. تو اس طرح جو ہے لوگ بیچارے بے روزگار ہو رہے ہیں. آج کل وہ جو گفتگو ہے نا وہ بھی بہت زیر بحث ہے. اسد عمر اور عمران خان کی اسٹیل مل کے حوالے سے انہوں نے جو اسٹیٹمنٹ دی تھی اپوزیشن میں، تو وہ بھی آج کل زیر بحث ہے. ہاں بالکل، آپ دیکھیں نا کہ یہ لوگ جب اس وقت کہتے تھے کہ یہ لوگ جو ہیں اپنے کارخانے کامیاب کرنے کے لیے سرکاری کارخانے ناکام بناتے ہیں، اور سرکاری اپنے کارخانوں میں جو ہے وہ قابل اور اہل لوگ رکھتے ہیں، اور یہاں نااہل اور نالائق لوگوں کو سیاسی بنیادوں پر رکھ کر جو ہے وہ خود بھی لوٹ
لوٹتے ہیں اور لوٹ کر ان کو بھی کھلاتے ہیں. تو اب تو وہ نہ اہلکار رہے ہیں نہ وہ لوٹنے والے یا لوٹ کے کھانے والے رہے ہیں. سارے ایماندار لوگ ہیں. اس کے باوجود بھی ہم دیکھ رہے ہیں کہ نہ اسٹیل مل چل سکی ہے اور نہ ہی کوئی اور جو شعبہ ہے وہ ٹھیک ہو سکا ہے، بلکہ مزید جو ہے خرابی پیدا ہو رہی ہے، مزید جو ہے وہ تباہیاں اور بربادیاں ہو رہی ہیں. اور یوں لگتا ہے کہ یہ حکومت 5 سال پورے کرتے کرتے جب یہاں سے رخصت ہوگی تو شاید پاکستان کی معیشت کی جو شرح نمو اب وہ 1-2-1.5% ہے وہ بھی نہیں رہے گی، اور مزید جو شعبہ جات کی جو ترقی کی جو شرح ہے وہ بھی 0 پہ چلی جائے گی. اور آنے والا جو ہے وہ 1947 کا پاکستان جو ہے وہ چلائے گا، اور اس کے پاس بھی پھر کوئی ایسی جسٹیفیکیشن ضرور ہوگی. رابی صاحب میں آپ کو ایک بات کہہ دوں، آپ مجھ سے زیادہ سینئر ہیں. میرا خیال ہے 1947 کا پاکستان بہت بہتر تھا، بہت اچھا. اس کی ڈالر سے بھی ہماری پوزیشن بہتر تھی، ریال سے بھی ہماری، اب تو مطلب پاؤنڈ سے بھی ہماری پوزیشن بہتر تھی. اب تو ہماری پوزیشن افغانی اس سے بھی کم ہے روپے سے. تو بالکل. تو یہ جو صورتحال چھوڑ کے جائیں گے، جو پہلے تو ہم کہتے تھے کہ وہ جی پیپلز پارٹی والے کہتے تھے مسلم لیگ جو ہے خزانہ خالی کر کے گئی ہے، پھر مسلم لیگ نون آتی تھی وہ کہتے پیپلز پارٹی خالی کر کے گئی ہے، لیکن ملک چل رہا ہوتا تھا، لوگوں کو کچھ نہ کچھ سہولت مل رہی ہوتی تھی، اتنی مہنگائی نہیں ہوتی تھی، اتنے مسائل مشکلات نہیں ہوتے تھے، اتنی بے روزگاری نہیں پھیلتی تھی، بلکہ روزگار مل رہا ہوتا تھا، مزید لوگ جو ہیں روزگار پہ لگ رہے ہوتے تھے. لیکن اس دور میں روزگار سے لوگ فارغ ہو رہے ہیں، انہیں روزگار مل نہیں رہا، مہنگائی بڑھ رہی ہے، اس کو کنٹرول کرنے کے لیے کوئی اقدامات نظر نہیں آ رہے. تو یہ بہت ساری چیزیں جو ہیں ہمیں وہ نظر آ رہی ہیں. تو یقینی بات ہے کہ اس ایمانداری کا اور اس دیانتداری کا آپ اچار ڈالیں گے جب لوگوں کو آپ ریلیف نہ دے سکیں، لوگوں کے لیے آپ سہولت پیدا نہ کر سکیں. فائدہ نہیں مل رہا. تو جناب ترابی صاحب کی آپ نے گفتگو سنی، انہوں نے کھل کر پاکستانی سیاسی صورتحال پر بھی گفتگو کی ہے، اور انہوں نے جو کنکلوژن نکالا ہے کہ جس پہ میں اپنے پروگرام کو کلوز کرنا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ جب پٹرول مہنگا ہوتا ہے تو ساری چیزیں مہنگی ہو جاتی ہیں کہ پٹرول مہنگا ہو گیا. اب پٹرول کی قیمت تقریباً 40-50 روپے کم ہو گئی ہے، اس کے باوجود نہ تو کرایوں میں وہ کمی دیکھنے مل رہی ہے، نہ اشیاء خرد-و-نوش کی قیمتوں میں وہ کمی ہو رہی ہے. تو اس کی وجوہات کیا ہیں؟ کیا یہ ایڈمنسٹریشن کی ناکامی ہے یا حکومت کی ناکامی ہے؟ اس پر حکومت کو خود سوچنا چاہیے کہ اس کو کس طرح کنٹرول کیا جا سکتا ہے. اپنے میزبان عرفان مغل اور ہمارے اسٹوڈیو میں موجود سینئر صحافی ابوالمعظم ترابی کو اجازت دیجیے. اللہ حافظ.